میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. میں آکسفورڈ گیا تھا اور آکسفورڈ میں ایک سمپوزیم تھا، ایک انہوں نے سیمینار رکھا تھا قرآن کی تفسیر کا، اور اس میں انہوں نے علماء محققین بلائے تھے تقریباً 250، اور ان 250 میں سے 230 کے قریب غیر مسلم تھے. یعنی وہ پی ایچ ڈی کر رہے ہیں اسلامک اسٹڈیز میں، قرآن اسٹڈیز میں، یونیورسٹی آف شکاگو سے یا آسٹریلیا سے یا آکسفورڈ اٹسیلف سے یا ہارورڈ سے آئے ہوئے ہیں یا اسرائیل سے آئے ہوئے ہیں، دنیا جہاں سے آئے ہوئے تھے. ان کا ہر ایک کا ایک تھیسس تھا، کسی کا اس صورت کے بارے میں تھیسس ہے، کسی کا قرآن کی تاریخ کے بارے میں تھیسس ہے. غیر مسلم تو اسلام پڑھ رہے ہیں، اسلام پر پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، تقریباً 250 کے قریب. ان میں سے 20 تقریباً مسلمان تھے. میں بھی آبزرو کرنے گیا تھا. اب یہ لوگ اپنی پی ایچ ڈی تھیسس پیش کرتے ہیں. اس بندے نے 4 سال تحقیق کی ہے کسی ایک صورت پہ، اور اس کا ایک پورا تھیسس ہے، وہ ہائپوتھیسس اپنا پیش کر رہا ہے اسٹیج پہ آ کے، اور باقی جو اسٹیج پہ وہ جو آڈینس میں بیٹھے ہیں وہ اس کی دھجیاں اڑا دیتے ہیں. یہ غلطی ہے، یہ غلطی ہے، اس بات کی تو کی نہیں بنتی، یہ تحقیق تو آپ نے غلط کی ہے، یہ غلط کیا، یہ غلط کیا. اور وہ جس کی تنقید ہو رہی ہے وہ ان کا شکریہ کر رہا ہے. وہ کہہ رہے ہیں اچھا، یہ بہت اچھا کامنٹ کیا آپ نے، وہ نوٹ کر رہا ہے. یعنی اس کے نزدیک اس کو ان کی تنقید کی ضرورت تھی. اور جب وہ بریک لیتے ہیں تو سارے اکٹھے جا کے لنچ کرتے ہیں. اور میں اس سمپوزیم میں بیٹھا حیران کہ دیکھو یہ لوگ آپس میں اتنا شدید اختلاف کرتے ہیں، عقلی اختلاف ہے. وہ کہتے ہیں تمہاری بات کی یہ تک نہیں بنتی، یہ تھیسس تمہارا غلط ہے، یہ نتیجہ تمہارا غلط ہے، اس کی دلیل، اس کی کوئی ثبوت نہیں، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. جس کی تنقید کی جا رہی ہے وہ افینڈ ہی نہیں ہو رہا، اس کو تو برا ہی نہیں لگا، وہ تو الٹا ان کا شکر کر رہا ہے، کیونکہ اس کے نزدیک اس کا جو تھیسس ہے وہ امپروو ہو رہا ہے. اور میں سوچنے لگا کہ اگر ہم یہی ماحول ہوتا اور سارے مسلمان ہوتے اور کوئی جا کر اپنا کوئی تھیسس پیش کر رہا ہوتا، اپنی کتاب کا مقدمہ پیش کر رہا ہوتا، اور کوئی عالم صاحب کہتے کہ آپ نے غلط بات کی ہے، یہ غلط بات کی ہے، تو وہاں پر تو کفر کے فتوے لگ جاتے. یعنی ہمارے ہاں اختلاف کرنے کی صلاحیت، عقلی اختلاف کرنے کی صلاحیت جذبات کو لائے بغیر، وہ ہمارے ہاں ختم ہو چکی ہے یا بہت کم ہو چکی ہے. میرا کئی علماء سے تعلق ہے، کئی علماء سے میری ملاقات ہے، اور ان میں سے کئی ایسے ہیں جن کی باتیں، میری باتیں انہیں صحیح نہیں لگتی، ان کی باتیں مجھے صحیح نہیں لگتی. 100% تو آپ نہ اپنی بیوی سے کبھی اپنے شوہر سے اتفاق کر سکتے ہیں، یا ماں یا باپ سے کر سکتے ہیں. کوئی 2 بھائی کسی بات میں کبھی ہمیشہ 100% اتفاق نہیں کرتے. تو 2 علماء اگر کسی بات میں 100% اتفاق نہیں کرتے تو یہ تو انسانی حقیقت ہے، یہ کوئی مسئلہ تھوڑی ہے، یہ تو انسان کی حقیقت ہے شروع سے. آپ مجھے بتا دیں کوئی ایسا انسان جس کی ہر معاملے میں رائے آپ کی رائے ہے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ کا کسی سے اختلاف ہے بھی تو وہ عقلی اختلاف ہے. اس اختلاف کی وجہ سے نہ وہ جہنم کا حقدار ہو گیا، نہ وہ واجب القتل ہو گیا، نہ اس کو مارنے کی یا گالیاں دینے کی یا اس کے خلاف دعا کرنے کی ضرورت ہے. اگر اختلافات ہوتے بھی ہیں تو بالآخر اللہ کو ماننے والا نہیں ہے. اللہ کے نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم ان کا نام سن کے صلی اللہ علیہ وسلم کہنے کا حقدار نہیں کہتا کیا؟ قرآن نے تو کہہ دیا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَىٰ إِلَيْكُمُ السَّلَامَ وَلَسْتَ مُؤْمِنًا. تم خبردار، جس نے تمہاری طرف سلام پھینکا بھی ہو اس کے بارے میں خبردار یہ نہ کہنا کہ وہ مومن نہیں ہے. اب آپ مجھے بتائیں قرآن نے کیا ریکوائرمنٹ دی ہے؟ سلام کیا ہے کسی نے، سلام کے بعد مجھے اس کے ایمان پہ شک کی کوئی گنجائش نہیں رہی. اگر اس نے کوئی غلط بات کی بھی ہے تو بات کی تنقید کرو، شخص کی تنقید کیا کر رہے ہو؟ ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے، بات کی تنقید دور، وہ انسان کی تنقید پہ آ جاتے ہیں، وہ انسان کو جہنمی بنا دیتے ہیں. میرا اور تمہارا، ہمارا انسان کا کوئی حق ہی نہیں ہے کسی کو جنت بھیجنے کا نہ جہنم بھیجنے کا.